لوگ تو پہنچ گئے. دعا یعنی دعا مانگ رہے ہیں. حاجت یہ ہوتی ہے جب انسان کی کوئی طلب ہو, کوئی ضرورت ہو, اسے کہا جاتا ہے حاجت. مجھے بہت سخت صحت چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, کچھ چاہیے ہو تو کہتے ہیں حاجت. صرف بات کرنی ہو تو دعا. تو اب یہاں پہ معصوم فرما رہے ہیں عباس ہے باب الحوائج, باب الدعا نہیں. بیٹھ کے اللہ سے راز و نیاز کرتے رہنا, لیکن اگر کچھ چاہیے ہو, حاجت ہو, تو پھر عباس کو پکڑنا. اللہ اس کے صدقے میں دینا پسند کرے. باب الحوائج ہے. ارے جس نے بنایا ہے اسے بھی صورت پسند ہے. تم اس کے پاس جاؤ, میں اس کے صدقے میں عطا کروں گا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. یہ ہے باب الحوائج. 4 باب الحوائج ہے. ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, دوسرے حضرت عباس علیہ السلام, تیسرے حضرت مسلم ابن عقیل, اور چوتھے حضرت علی اصغر علیہ السلام. کہ کچھ نے اس ادا سے قربانی دی ہے کہ اللہ نے انہیں باب الحوائج بنا دیا. اب میں مسائل کی طرف نہیں جا رہا. تو حضرت عباس علیہ السلام باب الحوائج ہے. جب انسان پریشان ہو تو ایک ایسے در پہ آئے. میں یہاں ایک روک کے روایت پہ یہاں واقعہ, اور پھر میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا. آدھا گھنٹہ ہوا انشاءاللہ, مجھے امید ہے کہ چلیں گے. ہمارے بہت بڑا ایک نام گزرا حوزے میں, گزرا 100 برس میں, کہتے ہیں سب سے بڑا نام سید علی آغا قادی. علی آغا قادی طباطبائی, علامہ طباطبائی کے, آغا خوئی کے, آغا بہجت کے, بڑے بڑے عرفاء, انتم آغا مرزا کشمیر جن کا بھی نام لیا, ان سب کے استاد. امام حسن مجتبی علیہ السلام کے نسل سے تھے, تبریز کے رہنے والے تھے, نجف میں رہے ساری زندگی, وہیں پہ وادی السلام میں ان کا مقبرہ. تو آغا سید علی آغا قادی, قادی طباطبائی, بہت بڑا نام ہے. ابھی ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے ایرانی نے ان پہ. تو ان کے بیٹے 90 برس سے زیادہ, ان سے پوچھا کہ بھی آپ کے والد کو یہ مقام کیسے ملا. بڑے بڑے عرفاء, علماء, فقہاء ان سے سیکھنے آتے تھے. صرف ایک اشارہ کر کے واقعہ پیش کر دوں گا. لوگ ائمہ علیہ السلام کے متعلق سوال کرتے ہیں, ان کے تو در کے خادم ایسے ہوتے. پیش کر رہا ہوں, سنیں گے. کسی نے ان سے کہا کہ آقا یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا تھا, کچھ کہتے ہیں یہ معجزہ نہیں دکھایا. آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے؟ معجزہ یا مہم نہیں, یہ واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا بھئی اس وقت ذہن میں نہیں ہے, لیکن مجھے 1 ہفتے کی مہلت دے دو. ایک ایسی مخلوق ہے جو نبی سلیمان کے زمانے سے آج تک باقی, پتہ نہیں لوگ ہیں, ہفتے کی مہلت دو, میں اس سے پوچھ کے آؤں گا. تو اب ہفتے بعد آئے, کہا یہ مولا نے معجزہ دکھایا تھا. علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا تھا. تو کیسے پتا؟ کہا اس نے کہا کہ میں اس جنگ میں موجود تھا جہاں مولا نے معجزہ دکھایا. عزیزان گرامی, جہاں خادم ایسے ہوں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب بات پہنچ رہی ہے. تو سید علی آغا قاضی سے کس نے سوال کیا؟ ان کے بیٹے سے سوال کیا کہ آپ کے والد کو یہ مقام کیسے ملا. اتنے بڑے بڑے علماء, فقہاء سب ان کے پاس جاتے تھے کہ ہمیں سکھاؤ. تو کہا خود فرماتے ہیں میں ہر شب جمعہ نجف سے کربلا چلا جاتا تھا, مصحف امام حسین کی زیارت. دنیا میں رسم ہے, شاید آپ کو اندازہ ہونا ہو, کہ جب کربلا جائیں تو پہلے مولا عباس علیہ السلام کے جائیں, وہاں اجازت لیں کہ بھئی یہ مولا عباس جو ہے مولا حسین کے نگہبان, یہاں پہ ان کے جب تک دربار سے اجازت نہ ہو پھر مولا حسین کے دربار. تو کہا کہ میں شب جمعہ تھی, گیا, جا کے میں نے اس میں دخول پڑھا, زیارت پڑھ رہا تھا اندر جانے کے لیے. تو بہت سے آپ نے دیکھا ایرانی علاقے میں بھی, ہمارے ہاں بھی میں نے دیکھا ہے, بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بیمار ہے یا دیوانہ ہے یا اس کو حرم وغیرہ پہ باندھ دیتے ہیں. پاکستان میں بھی میں نے دیکھا مزاروں وغیرہ پہ لوگ چھوڑاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو کہا ایک نوجوان تھا, مجذوب تھا, ذہن اس کا پورا دماغ کام نہیں کرتا تھا. اس کے والدین اس کو وہاں حضرت عباس کے حرم میں چھوڑ گئے تھے. کہا میں دیکھتا تھا بیٹھا ہوتا تھا.
تو کہا میں ابھی زیارت پڑھ کے اندر جانا چاہ رہا ہوں مولا عباس علیہ السلام کی زری کے اندر، تو اچانک کسی نے میرے کان میں کہا کہ تمام اولیاء، دنیا کے تمام اولیاء اور سید الاولیاء، سید الاولیاء کون ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین علی بن طالب مولا کائنات، یعنی وہ ہے سید الاولیاء، تمام اولیاء کے سردار. کا تمام دنیا کے اولیاء ولیوں اور سید الاولیاء کے درمیان واسطہ حضرت عباس. لوگ ہیں یعنی کہا میں نے فوراً مڑ کے دیکھا، میرا بدن کانپنے لگا. کون ہے؟ کس نے کہا؟ کہا وہ دیکھا وہ مجذوب لڑکا، وہ دیوانہ نوجوان. میں نے کہا یہ تو کہہ نہیں سکتا. اچانک میرے دل میں خیال ہے اس نے نہیں کہا، یہ اندر سے کہلوایا گیا ہے. یہ جو اتنی زحمتیں کر رہے ہو، اتنی عبادتیں، اتنے روزے، اتنی نمازیں کہ مجھے مقام مل جائے مولا کا، مجھے مولا کا قرب مل جائے، مولا مجھے کچھ عطا کر دیں. جب تک مولا عباس دستخط نہیں کریں گے علی کچھ نہیں دیں گے. ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ اس رات میرے بابا کہتے ہیں شب جمعہ تھی، میں ایک مرتبہ رونے لگا، حالت طاری ہوئی، دل پھٹنے لگا. سامنے دیکھا ذریعہ مقدس، روتے ہوئے کہا مولا اگر آپ ہی نے سفارش کرنی ہے تو آج آپ کو آپ کے بھائی کا واسطہ دے کے کہتا ہوں میری سفارش کر دے بابا سے. کب مجھے محسوس ہوا ذری کھلی ہوئی ہے اور کوئی کہہ رہا ہے آج ہم عطا کر رہے ہیں. جب تک پروندے پہ فائل پہ مولا عباس کے امضا نہ ہو، دستخط نہ ہو، سگنیچر نہ ہو، علی بھی عطا نہیں کرتے. بات واضح ہوئی عزیزان گرامی؟ اب بات پہنچ رہی ہے. یہ اس لیے ہے باب الحوائج، یہ ہے باب الحوائج. عزیزان گرامی ابھی تو میں نے دوسرا لقب بھی پیش کیا، پڑھوں. عزیزان گرامی مولا کے جو بہت سے القاب ہیں ان میں سے ایک لقب جو ہے آپ کو المواصل اخی، وفادار، اپنے بھائی کے وفادار. کہ چوتھے امام فرماتے ہیں المواصل اخی جنہوں نے اپنے بھائی پہ جان قربان کر دی اور قربانیاں دی. میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، پوری دنیا میں مثال ہی دی جاتی ہے حضرت عباس کی. بس میں اتنا کہوں گا کہ روز قیامت حضرت یوسف کہیں گے پروردگارہ تو مجھے 11 بھائی نہ دیتا، بس ایک عباس دے دیتا. پتہ نہیں لوگ ہیں کہ حضرت یوسف بھی کہیں گے پروردگارہ بس ایک عباس جیسا بھائی اگر تخصیص کو وقت رہا تو. عزیزان گرامی حضرت عباس علیہ السلام جہاں خوبصورت تھے، شجاع تھے، اور ان کا علمی مقام مرتبہ، تو ان کے القاب میں آپ جو ہندوستان پاکستان کی جو برصغیر کی سرزمین ہے تو وہاں پہ ہمیشہ کہا جاتا ہے غازی عباس. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور ہمارے یہاں تو یعنی یہ حالت ہے کہ اہل سنت سے بھی پوچھیں گے بھی کون سی عباس تو کہتے ہیں غازی عباس. ایسا ہے یا نہیں؟ کہ اہل سنت بھی کہیں گے تو کہیں گے غازی عباس. آپ نے کبھی سوچا غازی کسے کہا جاتا ہے؟ جو جنگ لڑے اور فتح یاب ہو جائے اسے کہتے ہیں غازی، اور جو مارا جائے وہ شہید. شہید کا مقام زیادہ ہے یا غازی کا؟ شہید کا مقام زیادہ ہے. لیکن کوئی دنیا میں نہیں کہتا شہید عباس، سب کہتے ہیں غازی عباس. توجہ، سارے بننے کی توجہ ہو. عزیزان گرامی جب جنگ ہوتی ہے نا تو فتح یاب کو غازی کہا جاتا ہے. پتہ کیسے چلتا ہے جیتا کون؟ جب جنگ ہونے لگتی ہے تو دونوں فوجیں اپنا اپنا پرچم لے کے آتی ہیں، اپنا اپنا فلیگ، اپنا بینر، اپنا علم لے کے آتے ہیں. تو جب جنگ ہونے لگی کربلا کی، یزید اپنا لایا علم، اپنا پرچم لایا، اپنا جھنڈا لے کے آیا. یہاں سے مولا حسین کا پرچم جناب عباس نے اٹھایا. پوری دنیا میں کہیں چلے جائیے، شیعوں سے نہیں کسی سے پوچھ لیں، بتاؤ یزید کا پرچم کیسا تھا؟ کسی کو پتہ نہیں ہوگا. لیکن پوری دنیا میں جہاں جائیں گے آپ کو حضرت عباس کا علم نظر آئے گا. حضرت عباس کا علم نظر آئے گا. عزیزان گرامی جب جنگ ختم ہوتی ہے نا، شروع پہ دونوں پرچم بلند ہوتے ہیں،
لیکن جب ختم ہوتی ہے تو ایک پرچم بلند ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جیتنے والوں کا، جو فتح یاب ہو جائے۔ پوری دنیا میں حضرت عباس کا پرچم بلند ہے، بتا رہا ہے فتح حسین ابن علی کی ہوئی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے گرام، ابھی آپ کے سامنے بھی پرچم حضرت عباس علیہ السلام کا ہے، پوری دنیا میں علم ہے حضرت عباس کا۔ بھی غور کیا آپ نے، جہاں پہ بھی شیعوں میں علم ہوگا تو اس پہ پنجہ ہوگا اور ہاتھ کھلا ہوگا، کیونکہ ہاتھ قلم ہوئے تو ہاتھ ہے اور کھلا ہوا، بند نہیں ہے۔ آج بھی کوئی آنا چاہتا ہے تو آ جاؤ، بیعت حسینی کے لیے عباس کا ہاتھ کھلا ہے، ہاتھ کھلا ہے، جو آنا چاہتا ہے حسینی بن سکتا ہے۔ اور وہاں پہ ایک چاند ہوتا ہے، اگر آپ دیکھیں وہاں پہ بھی ہے تو چاند ہوگا، کیوں؟ قمر بنی ہاشم ہے۔ مشکیزہ ہوگا کیونکہ سقائے سکینہ ہیں، مولا کے القاب میں سے ایک لقب ہے سقا۔ ایسا نہیں کہ پانی پہنچا نہیں سکے، لائے تھے لیکن کسی نے تیر مارا، پانی بہہ گیا، پانی پہنچایا نہیں، لیکن پھر بھی ہے سقائے سکینہ۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ بیویاں کہتی تھی جب ہم عباس کا پرچم دیکھتے ہیں یا چہرہ، آنکھوں کو سیراب کر لیتے ہیں، آنکھیں سیراب ہو جاتی ہیں، تو سقائے سکینہ۔ ایسا نہیں گرامی، پرچم بھی ہے اور ہر جگہ پوری دنیا میں حضرت عباس کا پرچم بلند ہے، اور یہ پوری دنیا میں بتا رہا ہے فتح حسین ابن علی کی ہوئی ہے، جیتے حسین ابن علی تھے۔ اور اگر کوئی یزید کا ماننے والا ہو تو کوئی اچھا تو ہی بتا یزید کا پرچم کیسا تھا، اور اگر نہ بتا سکے تو کہو ہم بتاتے ہیں حسین کا پرچم کیسا تھا۔ پوری دنیا میں کہیں چلے جائیے، افریقہ کے اندر ایک بہت اونچا پہاڑ ہے کلمنجارو، تو وہاں پہ کہنے لگے بھی ہم پہاڑ پہ جائیں گے دیکھیں گے۔ تو جب وہ نیشنل جغرافیکل چینل والے پہنچے تو دیکھنے لگے مختلف لوگوں نے اپنے اپنے ملک کے جھنڈے لگا رکھے تھے، تو وہاں پہ ایک حضرت عباس کا علم بھی کوئی لگایا تھا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ ابھی پاکستان کے بھی کوہنور جو تھے تو علی صاحب وہ بھی جب گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا میں حضرت عباس کا پرچم لے کے آؤں، اور جب لے کے گئے تو کہا یا حسین اور یا عباس۔ انہوں نے عزیزان گرامی، شیعہ جہاں پہ بھی چلا جائے اس کا عقیدہ ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا یہ ہر شیعہ کی شفاعت کیوں کریں گے اہل بیت؟ کیونکہ یہ ہر جگہ پہ اہل بیت کو یاد رکھیں گے۔ عزیزان گرامی، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ بھئی علم ہے، ہر جگہ پہ آپ دنیا میں آپ کو حضرت عباس علیہ السلام کا علم نظر آئے گا۔ یہ دنیا کے اندر ایک ملک کے اندر دوسرے ملک کا پرچم نہیں لگایا جا سکتا، نہیں پہنچا سکتا۔ اور اگر کسی کو شک ہے ذرا باہر جا کے پرچم لہرا کے دکھا دے، 999 میں ڈائل کروں گا، دیکھتے پھر پولیس آپ کو لے جاتی ہے یا نہیں لے جاتی ہے، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے، تو میں کیوں ڈائل کروں گا؟ بھائی آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ بھئی پرچم لہرایا جا سکتا ہے کسی دوسرے ملک کا، صرف ایمبیسی میں لگا سکتے ہیں پرچم، دوسرے ملک کا کبھی بھی کسی ملک کے اندر نہیں لہرایا جا سکتا۔ لہرایا بھی جائے گا تو پوچھا جاتا، آگ لگانی ہو تو پوچھا جاتا، یہ ہم سارے حرکتیں کر چکے ہیں اس لیے پتا۔ پرچم جلانا ہو تو پوچھنا پڑتا ہے، پولیس پر نہیں جلا سکتے، یہ پرچم اس ملک کا نہیں، اس ملک کا جلا سکتے ہو، اس ملک کا نہیں۔ پولیس والوں کو سب پتا ہوتا ہے بھائی اندر ہمارے کس کے ساتھ تعلقات صحیح ہیں، کس کے ساتھ خراب ہے، کس کا پرچم جلا سکتے ہیں، کس کا نہیں، کس کا پرچم بلند ہوگا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ عزیزان گرامی، لیکن پوری دنیا میں کہیں پہ بھی مولا عباس کے پرچم پہ پابندی نہیں ہے، تو کیا دشمن نہیں ہے؟ دشمن ہے، اندھے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، کیونکہ قدرت کو ضد ہے کہ حق جھکنے نہ پائے، سچائی مٹنے نہ پائے، حسینیت ختم نہ ہونے پائے۔ اللہ چاہتا یہ ہے حسینیت کا پرچار ہو عباس ابن علی کے نام سے، اس لیے ہر جگہ مولا عباس کا پرچم بلند ہے۔ عزیزان گرامی، یہ پوری دنیا کے اندر علامت ہے، حق کی علامت ہے، مظلومیت کی فتح کی علامت ہے۔ بس بھائی میں نے کہا تھا کہ 5 القاب کے بعد 5 القاب ہو گئے، ایک جملہ اس حدیث پہ سن لیجیے، شخصیت بھی پڑھنا چاہ رہا تھا،
ابھی تو میں بہت سے واقعات لے کے تو میں نے پڑھے ہی نہیں ہے، اور گلا تو ماشاءاللہ ایسا ساتھ دے رہا ہے کہ مجھے اپنا پتہ ہے۔ عزیزان گرامی، چوتھے امام کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں انا لعمی العباس منزلۃ عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک میرے چچا عباس کی وہ منزلت ہے، وہ مقام ہے، یغبطہ علیہ جمیع الشہداء، کہ روز قیامت تمام شہداء میرے چچا کی اس منزلت پہ غبطہ کھائیں گے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ دو لفظ ہیں، تھوڑی سی مجھے وضاحت کرنی ہوگی۔ آپ کہیں گے 9 کے بعد اتنی علمی پیچیدہ بحثیں شروع کر رہے ہیں ادبی کی۔ عزیزان گرامی، ایک ہے لفظ حسد، جیلسی، جلنا، کسی سے جلنا کہتے اردو میں، کسی سے کڑنا۔ اس کے پاس یہ مقام کیوں ہے؟ یہ منفی صفت ہے۔ اسلام میں حسد حرام ہے، اگر دل میں بھی ہونا تو زبان پہ نہ لاؤ۔ پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں۔ حبیب خدا نے فرمایا میری امت کو 9 گناہ معاف ہے، ان میں سے ایک حسد ہے، دل میں رہے تو اللہ معاف کر دے گا۔ زبان پہ نہ لاؤ، ہاتھ پہ نہ لاؤ، آنکھوں میں نہ لاؤ۔ انسان آنکھیں نکال کے دیکھتا ہے جیسے حسد ہوتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اور پیغمبر دیکھ رہے تھے، مسلسل ہو رہا تھا علی کے ساتھ۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اچھا، اب اہل بیت کے ساتھ صرف حسد حرام نہیں ہے، کچھ لوگ پہنچ گئے، صرف حسد حرام نہیں ہے، غبطہ بھی حرام ہے۔ غبطہ کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ پازیٹیو چیز ہے، بھئی یہ مقام اس کے پاس ہے، کاش میرے پاس بھی ہوتا، اسے کہتے ہیں غبطہ۔ عزیزان گرامی، اہل بیت سے غبطہ کھانا بھی یہ کہنا یہ جو علی کو مقام ملا مجھے ہی مل جاتا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ ان جیسا کوئی بن ہی نہیں سکتا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اب چوتھے امام فرماتے ہیں روز قیامت تمام شہداء جب میرے چچا عباس کی منزلت کو دیکھیں گے تو سب غبطہ کہیں گے اے کاش مجھے بھی ایسا مقام ملا ہوتا۔ عام لوگ نہیں، شہداء۔ یغبطہ علیہ جمیع الشہداء، سارے شہداء کہیں گے یہ مقام عباس کو ملا، یہ تو کسی کو نہیں ملا۔ اب عزیزان گرامی، میں جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ہے مصائب کا جملہ لیکن میں کیا کروں، سمجھائے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ عزیزان گرامی، آپ کہیں پہ جائیں گے نا تو جہاں معصوم کا حرم ہوتا ہے نا، یعنی امام کا، نبی اور امام کا، تو پھر وہاں دوسروں کو اسی کے ضمن میں لایا جاتا ہے، اسی کے سائے میں لایا جاتا ہے، اسی کے حرم میں لایا جاتا ہے، اس معصوم علیہ السلام کے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ الگ الگ حرم نہیں بنتے، اور اگر بنے گا بھی تو ویسا نہیں بنتا۔ عزیزان گرامی، کہ جنت البقیع کے اندر 4 امام علیہ السلام ہیں، معصوم ہیں۔ اب سوچیے جناب عباس کا مقام کیا ہے، کہ مولا حسین کا حرم بن رہا ہے، مولا سجاد جانتے ہیں امام ہیں، الگ سے کہا یہ میرے بابا کی قبر، ساتھ کوئی نہیں ہوگا یہاں پہ، بس ساتھ میں میرے صرف 2 بھائی، علی اصغر اور علی اکبر، ایک قدموں میں ایک سینے میں، اور باقی شہداء گنجے شہداء میں میرے بابا کے قدم میں، سارے شہداء۔ ایک شہید کے لیے کہا گیا کہ وہ ایسا لاشا ہے کہ جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں نا، گرز مارے گئے ہیں، لاشا اٹھ نہیں رہا، تو آپ نے فرمایا وہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے، وہیں دفنا دو۔ کیا مطلب؟ یعنی اب حرم جب بنے گا تو وہاں تک نہیں جائے گا، وہاں ایک اور حرم بنے گا۔ مولا حسین کی بارگاہ میں کسی کو حرم دینا یہ صرف امام کا کام ہے۔ امام نے فرمایا وہیں دفنا دو۔ کس کا ہے؟ کہا یہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے۔ کیوں جانتے کیوں؟ اتنے انہوں نے گرز مارے تھے، وہ یہ کہ دیکھنا چاہتے تھے ایسا تو نہیں کہ شیر جب زخمی ہوتا ہے نا زیادہ خطرناک ہوتا، تو انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ عباس زخمی ہوں پھر اٹھ جائے۔ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں مولا عباس کی شجاعت، مصائب کی طرف نہیں جا رہا لیکن کیا کروں، یہ جملہ پیش کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ جب بھی 4 شعبان آتی ہے ہر سال پڑھتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جناب عباس اتنے شجاع تھے، آواز آ رہی ہے میری سب کو، کہ شب عاشور جناب عباس و جناب علی اکبر میں بڑی محبت تھی، چچا بھتیجے میں بہت محبت تھی۔ جناب عباس سے جناب علی اکبر بھی بہت محبت کرتے اور جناب عباس جناب علی اکبر سے بھی، دونوں۔ وہ کہ میرے بھائی کی آنکھوں کا تارا ہے، میرا بھائی دیکھ کے جیتا ہے۔ چھٹے امام نے کہا تھا نا کہ اگر کسی کا جوان خوبصورت بیٹا ہو، کسی نے پوچھا تھا مولا دنیا کی سب سے بڑی لذت کیا، سب سے بڑی خوشی کس چیز میں ہوتی ہے، چھٹے امام سے پوچھا تھا، تو مولا امام صادق نے کہا تھا کہ اگر کسی کا جوان بیٹا ہو، دیندار ہو، فرما بردار ہو، آنکھوں کے سامنے پھرتا رہے،
تو اس سے زیادہ دنیا میں کسی چیز پہ خوشی نہیں ہوتی. تو کہا مولا دنیا کا سب سے بڑا غم کیا ہے؟ تو مولا کے آنسو بہنے لگے. کہ جب وہی جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے مر جائے, اس سے بڑی دنیا کے اندر کوئی آزمائش نہیں ہے, اس سے بڑی سختی نہیں ہے. تو اب جناب عباس کو کیوں جناب علی اکبر سے محبت تھی؟ میرا بھائی دیکھتا ہے تو جیتا ہے. علی اکبر کو دیکھنا آب حیات ہے حسین کے لیے. اور کہتے تھے میں جب بھی اپنے نانا کا مشتاق ہوتا ہوں میں علی اکبر کو بلا لیتا ہوں. علی اکبر ذرا آؤ اپنے چہرہ دکھا دو, پھپھیوں کی بھی. تو عزیزان گرامی اب یہاں پہ مجھے مسائل نہیں پڑھنا لیکن جملہ پیش کر رہا ہوں. جناب عباس اور جناب علی اکبر میں بڑی محبت ہے, بہت محبت. اور پھر جناب علی اکبر کیوں محبت کرتے ہیں؟ کہ میرے بابا کا سب سے بڑا سہارا میرا چچا ہے, جو اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے. کہ میرے بابا کا جہاں پسینہ گرتا ہے نا وہ کہتے ہیں میں خون بہا دوں گا. اور پوری زندگی کبھی بھائی نہیں کہا, سیدی و مولائی, آقا مولا, یہ سب نے لکھا. تو عزیزان گرامی اب ایک مرتبہ جناب عباس نے ایک جملہ کہا, یہ شجاعت عباس پیش کر رہا ہوں. حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا علی اکبر میں سارے لشکر یزید کا معائنہ کرایا, کیونکہ سپاسالار ہے نا تو ذمہ داری ہونے کی چاہیے. I have seen the entire army of Yazid from very close. میں ساری لشکر کو دیکھا ہے. اچھا ہاں علی اکبر میں نے ساری فوج کو 4 حصوں میں بانٹ لیا. ایک حصے سے سارے اصحاب و انصار اور جوانان بنی ہاشم لڑیں گے. ایک فوج کے حصے سے علی اکبر آپ جنگ کیجئے گا اور آدھی فوج سے میں لڑوں گا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عباس علیہ السلام. پھر فرماتے ہیں علی اکبر وہ جو میرے حصے میں آدھی فوج آئے گی نا میں جلدی سے انہیں قتل کر کے آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا. پھر اس کے بعد وہ جو آپ کے مقابلے میں ہے نا ہم دونوں مل کے انہیں ماریں گے. علی اکبر پھر ہم جا کے انصار و آوان کی امام حسین کے جو انصار ہیں نا ان کی مدد کریں گے. علی اکبر کل ہم مولا حسین کو زحمت نہیں دیں گے, مولا بالکل بھی جنگ نہ کرے. مولا کی داڑھی سفید ہونا شروع ہو گئی ہے. علی اکبر مولا پیاسے بھی ہیں, انہیں مدینہ بھی یاد آ رہا ہے. علی اکبر ہم مولا کو زحمت نہیں دیں گے. لیکن کیسے حسین؟ جب پہلا لاشا گرا نا جناب عباس جانے لگے, کہا عباس رک جاؤ, انہوں نے مجھ پہ جان دی, لاشیں میں خود اٹھاؤں گا. اب جناب عباس جیسے صبح ہوئی نا تو ایک فوراً کہا مولا اجازت ہے میں میدان جنگ میں جاؤں؟ کہا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں, آپ کو اجازت نہیں. اتنے میں پہلا حملہ ہوا, اس میں بہت سے انصار مارے گئے. جب جناب عباس نے دیکھا کہ بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب کے لاشیں گر رہے ہیں, کہا مولا اجازت ہے میں چلا جاؤں؟ کہا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں, اگر آپ چلے گئے تو میری فوج متفرق ہو جائے گی, کوئی انہیں چلانے والا نہیں ہوگا. تیسرا جب حملہ ہوا نا اور اس میں جناب حبیب کا لاشا آیا, جناب مسلم نے اسدا کا لاشا, جناب سعید, کہا مولا یہ بوڑھے بوڑھے اصحاب کہاں لڑیں گے, اتنی بڑی فوج ہے, مجھے اجازت تو دیں, میں ان سب کو دیکھ لوں گا. کہ نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. اب ایک مرتبہ جناب اون و محمد کے لاشیں آئے اور پھر جناب قاسم و عبداللہ کے لاشیں آئے. مولا نے کہا جناب عباس نے, مولا عباس نے فرمایا مولا حسین علیہ السلام نے کہا مولا مجھے اجازت تو دیجیے. کہا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. اب جناب عباس نے کہا مولا وہ فوج کہاں ہے؟ گودوں کے پالے مارے گئے, کوئی تو نہیں رہا, مولا اجازت دیجیے. گا نہیں عباس. تو حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت, حضرت عباس کی وفا. اب بس بھائی میں نے تمام کر دیا, میں مصاحب نہیں پڑھنا چاہتا. تو اب جناب عباس جب چلے گئے نا تو کب اجازت ملی؟ جب جناب سکینہ نے کہا پانی لا دے, سب کے ذہنوں میں. تو اب سب کے سب جنگ کرنے گئے تھے, مولا عباس کو پانی لانے کی ذمہ داری دی گئی. تو کیا کیا, مشکیزہ کاندھے پہ لیا اور جانے لگے. کہا عباس آپ ایسی سفارش لائیں, جائیں ایک مرتبہ ذرا زینب سے مل لیجیے گا. جناب زینب نے بھائی کو دیکھا, آنسو بہنے لگے. میں مکالمہ پیش نہیں کر رہا. جناب عباس گئے, بہت آپ نے 4000 تیر انداز تھے جنہوں نے راستہ روکا. نیزہ باز الگ تھے, تلوار والے الگ تھے, 4000 صرف تیر انداز تھے. جیسے جناب عباس نے اپنے سواری کو اتارا تو سب تیر چلانے لگے. جیسے انہوں نے تیر چلانا شروع کیا نا, جناب عباس نے ایک مرتبہ سواری سے کہا مجھے فرات تک پہنچا دے, میں نے بچوں سے وعدہ کیا. بس وہ کہتے ہیں شیر کے جیسے آنے پہ بکریاں بھاگتی ہیں نا, سارے فوجی بھاگنے لگے.
جناب عباس گئے، پانی بھرا، واپس آئے. جب آ رہے تھے بس بھائی میں نے سارا ختم کر دیا، مجھے مصائب نہیں پڑھنا تھا. بس ایک جملہ کی میں زحمت دینا چاہتا تھا کہ باب الحوائج ہیں، آج رات کوئی دعا رد نہیں ہے، کوئی حاجت رد نہیں ہے، جو مانگیں گے انشاءاللہ عطا ہوگا. فیضان گرامی بس جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جناب عباس آئے، جب واپس آئے نا تو کسی ملعون نے چھپ کے بازو قلم کر دیا، دوسرا بازو قلم کیا. اب کیا کیا جناب عباس نے؟ دندان مبارک سے مشکیزے کو پکڑ لیا. لگ یہ رہا تھا کہ ان کی جان سینے میں نہیں ہے، مشکیزے میں ہے. ایک ملعون نے جس کا نام حرملہ بتایا جاتا ہے، اس نے تیر چلایا، مشکیزے سے پانی بہہ گیا. جب پانی بہہ گیا اب جناب عباس رک گئے، بس بھائی میں نے ختم کر دیا. تو اب جانتے ہیں کیا کیا؟ مولا عباس کی وصیت کا جملہ پیش کرنا چاہتا تھا. ایک وصیت کی، کم مولا بس میری ایک وصیت ہے، آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. تو کہا عباس کیوں؟ کہا مولا مجھے سکینہ سے بہت شرم آئے گی، میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، میرا لاشا تڑپے گا. جب بچی کہے گی چچا کہاں ہے، پانی کہاں ہے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی. پروردگارا تجھے واسطہ باب الحوائج کا، جب آنکھ میں آنسو دعا قبول ہوتی ہے. پروردگارا واسطہ اس ماں کا جن کا نام ہے ام البنین، شیر جیسے بیٹوں کی ماں. میں 1 گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، خدا گواہ ہے میں سوچ کے آیا تھا 30 35 40 منٹ پڑھوں گا. عزیزان گرامی آئیں ذرا ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. پروردگارا جناب ام البنین کو بڑی محبت تھی جناب عباس سے، اور جب جناب عباس کی شہادت ہو رہی تھی تو بعض علماء نے جملہ نقل کیا کہ مولا میری ماں سے آپ کہہ دیجیے گا کہ میں نے ماں کی نافرمانی نہیں کی. میری ماں نے مجھے حکم دیا تھا عباس تو کنیز کا بیٹا ہے، وہ زہرا کے بیٹے، کبھی حسن حسین سے کام نہ کہنا، حالانکہ خود سردار کی بیٹی تھی. کہا کبھی کام نہ کہنا. مولا یہ جو میں نے آپ سے کہا نا میری اپنے ابا کے دامن سے میری آنکھ سے خون صاف کر دو، میں کبھی کام نہ کہتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے. میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی تھی، میں ماں کا فرما بردار ہوں. پروردگارا واسطہ حضرت ام البنین کی عظمتوں کا، باب الحوائج کا واسطہ کسی کی دعا رد نہ فرما. پروردگارا سب کی دعائیں مستجاب فرما. پروردگارا بہت سے لوگوں نے مجھ سے التماس سے دعا کی ہے، بہت سے دنیا بھر سے آج پیغامات آئے ہیں، بہت سے لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے رزق و روزگار کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل، بہت سے مسائل. پروردگارا تجھے واسطہ جناب باب الحوائج کا تمام کی حاجات قبول فرما. بانیان جشن کی، حاضرین جشن اور جتنے بھی جہاں جہاں سننے والے ہیں سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق و روزگار میں برکت عنایت فرما. پروردگارا تجھے واسطہ ہے اس ہستی کا کہ جن کا سر نیزے پہ بلند نہیں تھا، سارے سر نیزوں پہ بلند تھے. پروردگارا کہ امام زمانہ نے بھی سلام کیا ہے حضرت عباس علیہ السلام کو. پروردگارا حضرت عباس علیہ السلام کی عظمت کا واسطہ کسی کو آج خالی ہاتھ نہ لوٹا، سب کی دعائیں مستجاب فرما. پروردگارا ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارا جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما. پروردگارا اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارا ہمیں زندگی میں بار بار اہل بیت علیہ السلام کی، مولا عباس کی ساری زیارات نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.